دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے اور تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بید چھپا نہیں۔ اپنے دل کو سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکم پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج سے پھر اس لیے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی حمد و تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خاندانی زندگی پر غور کریں، اپنی سماجی زندگی پر غور کریں، ہم اپنی روحانی زندگی پر غور کریں، تاکہ ہم سب خدا کا فضل مانگیں اور توبہ اور ایمان کے ساتھ اس کے نزدیک آ سکیں۔ تھوڑی دیر خاموشی میں اب بیٹھیں، سوچیں اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں کہ میں نے اور آپ نے کس طرح ان کی تربیت کی ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی محبت کے بارے، خداوند یسوع مسیح کی معافی کے تعلق سے، خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے تعلق سے یہ باتیں سکھائی ہیں، کیونکہ آپ کی جو تصویر ہے وہ بچوں کے کردار سے نظر آتی ہے، اس لیے اس پہ ضرور غور کریں۔ اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے، نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر اور اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر اور ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت سے ان سب کو جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے
اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے سب مل کر خوشی کے ساتھ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب زبور نمبر 122۔ میں خوش ہویا جد مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ حالات کو سامنے رکھیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے اس کے لیے خدا ان سے دعا کریں، کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں۔ دنیا میں جو بدامنی ہے، افراتفری ہے، مایوسی ہے، نا امیدی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میرے پاس اور آپ کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے چند الفاظ میں۔ شکر گزاری کیجیے کلیسا کی تندرستی کے لیے، سلامتی کے لیے۔ شکر تیری تعریف کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں خدا پورے ہفتے میں آپ نے ہم سب کی بات اندر نکالانے کی، اور خدا کی طرف سے آج کے دن کے لیے شکر ادا کرتی ہوں
जो कि खुदा में हम जाकर करते हुए तेरी बारगाह में हमारा झुकना, हमारी हम मुस्ताइश करना तेरी बात हज़ूरी में कबूल हो, और अपने फजल से हम सबको मामूल करना। और इसी तरह हम अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। खुदा तुम्हें आपका हम सबको अपनी सलामती में रखा हुआ है, और खुदा सब लोगों पर तेरी सलामती मांगती, तेरा रहम तेरा दर्द मांगती। खुदा इसी तरह अपने नौजवान नस्ल पर तेरी सलामती मांगती हूँ। वफादार दावेदार बना अपने दुआ करती हूँ अपनी दुआएं के लिए। आवाज़ों साजों पर तेरे पाक रुका मसा हो खुदा, तो तेरा दर्द लगा हुआ, तेरा शुक्र करते हैं। मैं बाबा अपने कहा तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी तक, अपनी सारी कुव्वत से तू खुदा अपने खुदा की इबादत कर, तब पर तेरी रोटी और पानी में बरकत देगा, तेरी तमाम दुख की बीमारियाँ जाती रहेंगी। तो हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, शुक्र करके अपने खादम के लिए, खादमा के लिए, इनकी फैमिली के लिए तेरी इससे बरकत चाहती हूँ, तेरे बदल में छुपाती हूँ। तो अपना तेरा शुक्र करते इस पूरे इलाके पर तेरे पाक रूपी जुम्मत जो, और अपने पाक फरिश्तों के वसीले से हमारी हिफाजत कर। मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तेरा बचाया रहे, और अपने फरिश्तों के वसीले से हम सब की हिफाजत निगहबानी कर। बाकी मीटिंग में भी खुदा तेरा मसा छाया रहे, और हम सबको दिल जान से, पूरे दिल से तेरी इबादत कर सके। यीशु के प्यारे और मुकद्दस और जलाली नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। शलकुल कन्वेंशन गीतों की किताब गीत नंबर 442 निकालें, 442। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, ऐ खुदावंद खुदा आज मुझे थाम ले।
ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو بیرون ملک سب لوگ ہیں، ڈائسس آف رائیون کے لیے، بشپ آف رائیون کے لیے، تمام مسیحی اداروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آنے والے دنوں کے لیے جب ہر طرف کرسمس کے تعلق سے تیاریاں ہوں گی، مختلف پروگرامز کیے جائیں گے، خدا اس ملک پر رحم کرے، اس لیے کہ دہشت گرد پھر ہمارے ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے سرگرم ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں، خدا انہیں عقل دانش اور فہم دے، کیونکہ دعا ہر چیز کو تبدیل کر دیتی ہے، سوچ بدل دیتی ہے، حالات بدل دیتی ہے۔ خواتین میں سے کوئی خاتون دعا میں رہنمائی کرے۔ تیسرا باب 5ویں آیت سے 12ویں آیت۔ ہارون قمر آپ یہ حوالہ تلاوت کریں گے، ہمارے لیے نکال لیں۔ صفحہ نمبر 870 870۔ یہ دونوں ماں بیٹا جب بھی چرچ میں آئے ہیں، آپ دونوں آج ہدیہ لیں گے، آپ اکٹھا کریں گے دونوں ماں بیٹا دونوں، ٹھیک ہے؟ انتظامیہ آپ کی ہیلپ کریں گی۔ اب جو لیٹ آیا کریں گے نا، ان کو میں نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ میکہ نبی کا صحیفہ 3 باب 5ویں آیت سے 12ویں آیت۔ یہ مسٹر ہارون قمر ہمارے لیے یہ تلاوت کریں گے، صفحہ نمبر 870۔ اور آج کا دوسرا ورد صفحہ نمبر 197 197۔ پہلا تھسلنیکیوں کا خط 2 باب 9ویں آیت سے 13ویں آیت۔ ورثہ ہارون یہ پیسج ہمارے لیے تلاوت کریں گی، صفحہ نمبر 197 197۔ پہلا تھسلنیکیوں 2 باب 9ویں آیت سے 13ویں آیت۔ اس کے بعد ہم گیت نمبر 363 سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب سے 363 نمبر گیت، برکت دے برکت دے پیارے یسوع برکت دے۔ پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 24واں باب پہلی آیت سے 14ویں آیت، صفحہ نمبر 28 نمبر صفحہ، پیج 28، میتھیو چیپٹر 24 ورس 1 to 14۔ قاضی صاحب آپ یہ حوالہ ہمارے لیے تلاوت کریں۔ میرے ہاتھ میں آپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اس لیے برائے مہربانی بچوں کے ساتھ ضرور بیٹھا کریں، انہیں ادب سکھائیں۔ میری اور آپ کی سب سے بڑی زندگی کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے جب ہمارے بچے بے ادب ہو جائیں۔ یہ نوٹ کر لیں، بات دل میں لکھ لیں۔ جب بچے بے ادبی کرتے ہیں، انہیں بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہوتی، پھر اگر غلطی بھی کر لیں تو وہ معافی بھی نہ مانگیں۔ جب آپ ہمارے گھر میں جائیں، ہم نے اپنے گھر کے سامنے رکھا ہے، لکھ کے لکھا ہوا ہے ہم نے کہ اس گھر میں محبت ہو، معافی کا بھی جذبہ ہو، خدمت کا جذبہ بھی ہو، پیار بھی کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سو برائے مہربانی جتنے واقعات ہوتے ہیں ان کے پیچھے بے ادبی ہوتی ہے، اس لیے کلام میں یہ لکھا ہے کیونکہ اے بھائیو تم کو ہماری محنت اور محبت یاد ہوگی کہ ہم نے تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالنے کی غرض سے رات میں محنت مزدوری کر کے تمہیں خدا کی خوشخبری سناتے تھے۔ تم بھی گواہ ہو اور خدا بھی کہ تم سے جو ایمان لائے ہو ہم کیسی پاکیزگی اور آسمانی اور بے عیبی کے ساتھ پیش آئے۔ چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے، اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے ہیں اور دلاسا دیتے ہیں اور سمجھاتے رہے، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے۔ اس واسطے ہم بھی تیرا نام خدا کو شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری بات تک تمہارے پاس پہنچا تو
تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے وہ تاثیر بھی کر رہا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا۔ اس کا 24واں باب پہلی آیت سے لے کے 14ویں آیت تک۔ اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت لڑائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بون چال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں
मुसीबतों का शुरू ही हो। उस वक्त लोग तुमको ईज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त वो तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हम हाज़िर जमात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इनकी शख्सी और ख़ानदानी ज़िंदगियों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इनके इज़्ज़त-ओ-कारब के लिए, इनकी मौजूदगी के लिए, इनकी वफ़ादारी के लिए, और तेरे साथ जो इनका रिश्ता है, ताल्लुक़ है, तेरी मोहब्बत में हमेशा कायम रहे और ये लोग हर हाल में तेरी शुक्रगुजारी करें। तेरे कलाम के लिए भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं। इस कलाम के वसीले से हम सबको रूहानी ताज़गी अता फरमा। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। जमायत बैठ जाए। मैं बच्चों को देख रहा हूँ और वालिदैन से ये कहना चाहता हूँ, बच्चों की जो क्रिसमस के ताल्लुक़ से हम प्रोग्राम करते हैं, क्रिसमस का आगाज़ करते हैं, बच्चों का प्रोग्राम होता है, उसमें फिर वही बच्चे आते हैं जो संडे स्कूल जाते हैं। तो जब आप अगर बच्चों को संडे स्कूल नहीं भेजते, फिर उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता, फिर आप कोई भी माँ ये हक़ नहीं रखती कि वो एतराज़ करें। बच्चों को अगर आप संडे स्कूल भेजें तो ये अपनी उम्र के मुताबिक खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ कि आप लोग खुदावंद के घर में आए हैं। और आज का पैगाम जो इस वक्त की ज़रूरत है, आज का दौर जिस दौर में से आप और मैं गुज़र रहे हैं, ये अफरा तफरी का दौर है, बेचैनी, बदअमनी का दौर है, और इसमें इंसान की अपनी बड़ी ख़ताएँ और गलतियाँ हैं। अगर ख़ानदान में बदअमनी है तो उसमें भी हमारा अपना कुछ कसूर होता है, ये मैं आपको बता दूं। रिश्तेदारों में कोई गड़बड़ है, उसमें भी हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं, रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं। बरादरी में, अदारे में, जहाँ में यार आप काम करते हैं, अगर वहाँ भी बदअमनी है तो कोई ना कोई गलत काम वहाँ हुआ है हमसे, जिसकी वजह से हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते, एक दूसरे के साथ दिल की बात नहीं करते। मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं खुदावंद के कलाम की इन बातों को उसी तरह से जिस तरह खुदा के कलाम में लिखी हैं आप तक पहुँचाऊँ। आज का ख़ास हवाला मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील निकाले ज़रा। जो इन दिनों में हालात हैं वो आप इसमें से देखेंगे। कब से शुरू हुए हैं ये भी मैं आपको बता दूं। पूरा ध्यान दें। 24वां बाब मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। बड़ी खूबसूरत इमारतें। आप में से कोई 1967 की वाक़यात से वाक़फ़ है? 1968, 68 मैं 8 साल का था उस वक़्त। हमारे मुल्क में एक बड़ी तब्दीली आ गई मसीही लोगों में। बड़े अच्छे तरीके से हम इकट्ठे रह रहे थे। एक शख्स जिसका नाम मैकेंटायर था। क्या नाम था? बोले ये हिस्ट्री की बात है। वो लाहौर आया गुजरन वाला में लाहौर आया, माल रोड से गुजरा था। आप में से कौन कौन माल रोड पे जाता है? सारे ज़रूर जाया करें।
مال روڈ سے گزرا تھا، تو جب گزر رہا تھا میکنٹائر تو واپڈا ہاؤس جو چیرنگ کراس کے پاس ہے، اس وقت اتنی گہما گہمی نہیں تھی، آج سے اگر آپ حساب لگائیں 1968 میں تقریباً 58 سال پہلے اتنی زیادہ رش نہیں تھا، تو یہ بہت بڑی بلڈنگ تھی۔ تو میکنٹائر نے کہا ڈاکٹر کے ایل ناصر کے ساتھ چلتے چلتے کہ یہ کیا ہے، یہ بلڈنگ، اتنی بڑی بلڈنگ؟ تو ڈاکٹر کے ایل ناصر صاحب نے کہا یہ واپڈا ہاؤس ہے۔ تو میکنٹائر نے کہا میں پاکستان میں میکنٹائر کا دفتر اتنا بڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو پریسبیٹیرین چرچ تھا وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پیسہ ایسی چیز ہے، پرسوں مجھے موقع ملا حوالہ پڑھنے کا، تو اس کی مین ٹروتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مرچی سند آیت عیساؤ کے بارے میں، اس نے ایک وقت کے کھانے کے بدلے میں اور آپ کسی اچھی جگہ پہ ہمیں کو کھانا کھلا دے، جو بھی کہتا ہے مان لینے، میں بھی ایسا ہی ہوں، آپ بھی ایسے ہی ہیں، میں مان لیتا ہوں آپ مانتے نہیں ہیں، میں اقرار کر لیتا ہوں آپ کرتے نہیں ہیں، میں کھلی بات کر دیتا ہوں، میں بھی ایسا ہی ہوں۔ اچھی جگہ پہ تو کھانا کھلا دیں، جو کہے گا ہم مان لیتے ہیں۔ عیساؤ نے ایک وقت کے کھانے کے لیے اتنا بڑا حق، پہلوٹھا ہونے کا حق، اس نے بیچ دیا۔ کھایا کیا؟ کیا کھایا؟ ایک وقت کا کھانا کھایا۔ میں اور آپ بھی ایسے ہی ہیں، میرے ساتھ بھی کئی لوگ ایسا ہی ہاتھ کر جاتے ہیں، میں خود آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کھانا کھلا کے کہتے ہیں چھوٹا جا کام بہت تگڑا ہی ہوتا ہے، یہ تو چھوٹا سا کام ہے، اور پادی صاحب تھوڑے لیے تو کوئی گل ہی نہیں ہے۔ بائبل میں لکھا جب وہ یسوع مسیح کو عمارتیں دکھائیں، یسوع مسیح نے عمارتیں دیکھیں، ہیکل کی عمارت بہت بڑی، اس نے جواب میں ان سے کہا، یسوع کا جواب سننے، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ فلسطین کا حال دیکھ رہے ہیں، غزہ کا حال دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز گر رہی ہیں، انسانی جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں۔ غلطی کیا ہے؟ انسانی غلطی، انا، میں، مغروری، غرور، اختیار، طاقت۔ کبھی آپ طاقت کا استعمال غلط نہ کریں، کبھی آپ مذہب کو غلط طریقے سے استعمال نہ کریں، کبھی آپ اپنے اختیار کو بھی غلط طریقے سے استعمال نہ کریں۔ آپ کے اس طرح کرنے سے ایک شخص کو نقصان نہیں پہنچتا، پوری کمیونٹی کو، پوری قوم کو۔ آگے لکھا ہے، چلتے چلتے جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی؟ کب پتھر پہ پتھر نہیں رہے گا جو گرایا نہ جائے گا؟ یہ واقعات کب ہوں گے؟ اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے؟ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ یسوع مسیح کا جواب سن لیں، اور جب آپ یہ جواب سنیں تو غور کرنا آج کے دن۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ آج کل بہت لوگ ہیں مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے والے، ان سے ہوشیار رہیں، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں، میں لنگڑے چلا سکتا ہوں، میں اندھوں کو آنکھیں دے سکتا ہوں۔ بتھیرے آئیں گے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ جو گمراہی اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے یہی ہے۔ اور تم میں لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ لڑائیاں ہوں گی، آپ خود لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، افواہیں بھی آئیں گی۔ ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ذرائع ابلاغ، جتنے خبریں آتی ہیں ساری سچی ہوتی ہیں؟ بولے بولے،
وہ کہتے ہیں کہ سچی بات نہیں نہ کرنی تو مایوسی تو پھیلائیں تاکہ لوگ مایوس رہیں، پریشان رہیں۔ آپ لکی لوگ ہیں، بابرکت لوگ ہیں جو خدا ان کے گھر میں آتے ہیں تو یہاں سے آپ کو مایوسی نہیں ملتی، پریشانی نہیں ملتی، آپ کو یہاں راحت ملتی ہے، تسلی ملتی ہے، امید ملتی ہے۔ اور وہ امید میرا اور آپ کا نجات دہندہ خدا یسوع المسیح ہے۔ لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے۔ یہ ہوں گی، یہ ہو رہی ہیں۔ یسوع نے کب کہہ دیا؟ اتنے سال پہلے۔ اس وقت خاتمہ نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں، ابھی خاتمہ نہیں ہونا۔ آپ کو خبریں مل رہی ہوں گی نا، لو جی اب تیسری عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے، کچھ نہیں ہونا، گھبرائے نا۔ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے، بنچال آئیں گے۔ کال پڑ رہا ہے۔ آپ میں بہت سارے لوگ تو اچھا کھانا کھاتے ہیں نا، لیکن وہ بھی لوگ ہیں جو جہاں پہ آپ لوگوں نے کھانا پھینکا ہوتا ہے نا وہاں سے وہ کھانا پکڑتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں۔ آپ خدا کا شکر ادا کیا کریں، آپ شاکر لوگ ہیں، شکایتیں نہ کیا کریں۔ آپ کو بہت مل رہا ہے جو دوسروں کو نہیں مل رہا۔ ایسا ہوگا، بھونچال بھی آئیں گے، آ رہے ہیں زلزلے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا، ابھی تو یہ باتیں ابھی شروع ہوئی ہیں۔ بہت واقعات ہو رہے ہیں لیکن شروع ہیں۔ اس وقت لوگ تم کو اظہار دینے کے لیے پکڑوائیں گے، دکھ دینے کے لیے، مصیبت کے لیے اظہار ثانی ہوگی، تم قتل بھی کیے جاؤ گے۔ میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت بھی رکھیں گی، نفرت بھی کریں گی۔ اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت نفرت رکھیں گے۔ وہ والی محبت نہیں کہ جا کے کسی کو گلے لگائیں۔ ہر ایک کے کندھے پہ سر نہیں کوئی رکھ سکتا، اسی کے کندھے پہ سر رکھتا ہے شخص جس پہ مان ہو، جس شخص کے ساتھ محبت ہو، جس کے اندر احساس ہو۔ ہر شخص کے کندھے پہ آپ لوگ اپنا سر نہیں رکھ سکتے۔ محبتیں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، ساتھ والے گھر کو نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے، لوگ آ کے بتاتے ہیں، کیونکہ ناراضگی ہوتی ہے ان کے ساتھ، عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ ٹھنڈی پڑی محبت بھائیوں میں ہے، گھر گھر میں دیکھ لے تو ہر وقت ہے لڑائی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی۔ یا منادی بہت ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا جب ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھک جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، خدا کے لوگوں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ سے محبت رکھتا ہے، لیکن وہ میری اور آپ کی شخصی زندگی سے بھی کچھ چاہتا ہے۔ ہم دوسروں پر الزام نہ لگائیں، اپنے آپ پہ غور کریں۔ میکا نبی کا حوالہ ذرا نکالیں، میں صرف ایک آیت لوں گا۔ جو لوگ ان ایام میں بہت سارے علم رکھنے والے لوگ ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ سراپائے علم ہیں، سراپائے حلم ہیں، سراپائے اثار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کی بات، ان کی گفتگو میں تاثیر نہیں ہے۔ تاثیر ہونی چاہیے آپ کی گفتگو میں۔ نبیوں کے بارے میں یہاں بہت کچھ لکھا گیا۔ میں 11ویں آیت پڑھ رہا ہوں، جو حوالہ آپ کے لیے پڑھا گیا، ہارون نے جو حوالہ پڑھا ہے، 11ویں آیت 3 باب 10ویں سے شروع کرتا ہوں۔ تم جو صیون کو خون ریزی سے اور یروشلم کو
बेइंसाफी से तामीर करते हो। देखिए यरूशलेम, खुदा कहता है तुम जो इस सयून को, सयून कौन सा है जगह? सयून दाऊद का शहर है, पहाड़ों पर वाक़ है, जो खुदा ने वादा किया था वो दिया। सयून को खून रेजी से, आज भी खून रेजी हो रही है वहाँ पर। यरूशलेम को बेइंसाफी से तामीर करते हो। यरूशलेम में कुछ जगह, कुछ चीज़ें बेइंसाफी से बनाई गई हैं जो उनकी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कब्ज़ा किया, जंग हुई, फतह हुई तो उन्होंने अपनी जगह बना ली। ठीक है, हमारे यहाँ भी बेइंसाफी से बिल्डिंग्स तामीर होती हैं। हर रोज़ खबरें आती हैं फ़लाँ जगह पे बिल्डिंग गिर गई है, क्योंकि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग इजाज़त नहीं होती और बना लेते हैं। वो गलत जगह पे बनाते हैं, इजाज़त के बगैर बनाते हैं, बेइंसाफी से बनाते हैं। उसके सरदार रिश्वत लेकर अदालत करते हैं। आज हमारी भी अदालतें ऐसी हैं। मौजूदा हालात की बात कर रहा हूँ। उसके सरदार, उसके काजी रिश्वत लेकर अदालत करते हैं और उसके काहिन उजरत लेकर तालीम देते हैं, और उसके नबी रुपया लेकर फलगिरी करते हैं, तो भी वो खुदावंद पर तकिया करते हैं और कहते हैं खुदावंद हमारे दरमियान नहीं, बस हम पर कोई बला ना आएगी। खुदावंद को छोड़कर भी ये बात करते हैं। अब खुदावंद क्या चाहता है? आखिरी बात, मुझसे और आपसे, हमारे बुजुर्गों से, हमारे रहनुमाओं से, हमारे लीडर्स से, हमारे सरदारों से, हमारे काजियों से, हमारे हाकिमों से, हमारे कहनों से। 8वीं आयत 6ठा बाब मीका नबी के सहीफ़ा 6ठा बाब 8वीं आयत बरसी आयत है ये आज के पैगाम की। आए इंसान, आए सेंट जॉन्स चर्च के लोगों, आए पाकिस्तान के रहनुमाओं, पासवानों, चरवाहों, इंसान, हर शख्स का नाम है इंसान जो सांस लेता है। इंसान, उसने तुझ पर नेकी ज़ाहिर कर दी है। खुदा ने मुझ पर और आप पर नेकी ज़ाहिर की है। मैं और आप जिंदा हैं और उसकी ताज़ीम कर रहे हैं। खुदावंद तुझ से, मेरे और आप से, इस दुनिया के रहनुमाओं से, इस दुनिया के ज़िम्मेदार लोगों से क्या चाहता है? कि तू इंसाफ करे। हम घर में भी इंसाफ नहीं करते। इंसाफ करे और रहमदिली को अजीज़ रखे, जो इन दिनों में नहीं है। आपको पता है अफ़गानिस्तान में कितने लोगों के सर कलम किए गए हैं। बाखबर कलीसिया बने, बेखबर ना बने। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहमदिली को अजीज़ रखे और अपने खुदावंद के हुजूर फरोतनी से चले। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ मांगे। आप में से कोई भी दुआ कर सकता है इस कलाम के लिए, अमन के लिए। अमन एक ईमानदार के किरदार का नाम है। अमन अच्छी सोच का नाम है।
आसमानी बाप, बड़ी आजिज़ी इंतसारी हलीमी के साथ हम इन हदियों को और अपने आप को तेरे हुजूर पेश करते हैं, आजिज़ी के साथ, फरोख्ती के साथ। तो हमें भी कबूल करना और इन हदियों को भी कबूल करना, देने वाले को बरकत, इस साइड से रोटी पानी को बरकत, सेहत तंदुरुस्ती दराज को बरकत। तेरा रहमत, तेरा फजल इस कलीसिया पर हमेशा है। जो लोग बैरून मुल्क हैं उनके लिए भी दुआएं किया करते हैं और दुआ करते सदी की तकदीस का तेरे जलाल के लिए, तेरी हशमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। खुदा बाप, बेटे और रूह उसके नाम से जमायत बैठ जाए। बाकी हम सब के लिए तेरा बदन और तेरा रहमत बन जाए। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत कर, तमाम मसीही मजहबी रहनुमाओं के लिए, सियासी रहनुमाओं के लिए, हुकूमती नुमाइंदों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और आसमानी लोगों के साथ मिलकर हम तेरी सताइश करते हैं। समझ वाकई मुबारक है तो आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवाह करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर उठा कुल जहान के लिए, उनके गुनाहों के लिए पूरी काबिल काफी कुर्बानी नज़र पर मौत है। हम उसके दो पर मौत को तेरे सामने याद, उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, जिन रात में जंग हम सब लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेरोजगारों पर रहम कर, मायूस नामीर लोगों पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, हमारी कलीसिया पर रहम, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं घर ना आऊं तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकवाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नया ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे गुरु जी खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे आपको हुक्म दिया, हम शामिल करते हैं। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपनी सवाल को माफ़ करते हैं कि हमारे सिर में माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बादशाही और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। हम खुदा के मेज़ के पास आने की दुआ मिल करते हैं। बैठी खुदा हम अपनी सवाल कर रहे हैं, हम तेरी बिना बड़ी रहेगा लेकिन तू वो आदम है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए खुदा की बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तरह से खाएं और उसका अपने सजदा सकते हैं कि हमारे गुनाह और उसके नहायत पेश की बदन और खून से पाक साफ की जाए और हम उसमें और वो हमें हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। अगर खुदा के बर्रे क्योंकि दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है,
اے خدا کے بڑے یسوع مسیح جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے بڑے یسوع مسیح جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے ہم بھی ایک دوسرے کے لیے خدا ان کا اطمینان مانگے، خدا آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خدا آپ کو برکت دے، خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ کو خدا دیتے ہیں کہ جب آپ خداوند کے میز کی طرف آتے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ آئیں، خداوند یسوع کے بدل اور قرآن شریف کو اپنی جگہ پہ جا کر دعا کریں، سیر بھاگ کے گھر میں جائیں، گاروگری ہے جہاں میں جانا۔ قادر مطلق خدا ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند میں بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے، ہم ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری معقول عبادت ہے۔ ہمیں فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرما برداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقصدوں سمیت خوشی منائیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالواحد جیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ ہم ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ تمہارے دل اور خیال کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے اور قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سب کے ساتھ، ہم سب کے تمام عزیزکار رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، جنگ زدہ علاقوں کے ساتھ، بیمار لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت میں بیٹھ جائے۔